اب یہ خطبہ ہے جس کو مولوی بھی چھپاتا ہے، ذاکر بھی چھپاتا ہے۔ کیا میں اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ حقدار نہیں؟ اہل تشیع جو کہنا چاہتی ہیں کہ ان سب نے ملی بھگت کر کے خلافت لے لی، خلافت حضرت علی کی تھی، تو اب یہ ساری آیات کہاں جائیں گی؟ تمام احادیث کہاں جائیں گی؟ حضرت علی بھی تو نہیں بچ سکتے نا، اعتراض تو حضرت علی پہ ہوگا کہ اللہ کے رسول نے ایک ڈیوٹی دی اور وہ پوری نہیں کر سکے، وہ ڈرتے رہے معاذ اللہ۔ یہ ایسا جھوٹ، بدترین اور بدبودار جھوٹ ہے کہ ان حضرات کے ذاکرین اور مجتہدین کو بولتے ہوئے مر جانا چاہیے تھا، ذرا بھی شرم ہوتی۔ انہیں سمجھ نہیں آئی یہ مولا کا معنی۔ اگر خلیفہ بلا فصل ہوتے مولا کا معنی تو انہوں نے کیوں نہیں سمجھا؟ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ کہ اہل بیت اور صحابہ کا قرآن بھی ایک ہے، اہل بیت اور صحابہ کا عمل بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے۔ اگر وہ موضوع یہاں چھیڑا جائے تو شاید بہت سارے لوگوں کو آج کل یہ آوازیں اٹھ رہے ہیں جی ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں، دین کی بنیاد قرآن ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا انتہائی اہم موضوع ہے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا خضر حیات صاحب بکروی، جن کے بیانات سے اور جن کے دلائل سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ہم نے بہت سارے مسائل میں آپ کی تحریر، آپ کے بیانات کو دیکھا، ہمیں قرآن و سنت سے کے جو دلائل ہیں اس سے بہت زیادہ استفادہ ہوا۔ لہذا آج جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی بہت اہم ہے، موضوع ہے غدیر خم۔ تو اس پر جو طرفین سے سوالات ہیں، جوابات ہیں یا اشکالات ہیں، ان کو ہم آج مولانا کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ ہمارا یہ بوڈ کاسٹ سننے والوں کے لیے، ہمارے لیے اہم جو ہے نا وہ سنگ میل کی حیثیت رکھے گا۔ تو ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بطور طالب علم ہمارے اس پر کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، تاکہ جو سوالات ہمارے دوستوں نے ہمیں دیے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اس کے تشفی جوابات آ جائیں۔ یہ جو غدیر خم ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں یہ پیش آیا؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات اور اکثر سائلین کا یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ غدیر خم کیا ہے، اور یہ غدیر خم کا خطبہ یا حدیث، اس کے اسباب یا پس منظر کیا ہے۔ تو غدیر خم تو جگہ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے راستے پہ ایک مقام ہے جو تالاب تھا پانی کا، غدیر چھپڑ کو بھی کہتے ہیں، پانی کے تالاب کو کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو قافلے وہاں سے گزرتے تو پانی کے حصول کے لیے، آرام کے لیے وہاں پر پڑاؤ کرتے۔ تو مسئلہ پس منظر کے لحاظ سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح قرآن کریم کی بعض آیات ان کا ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے، اسی طرح احادیث کے فہم کے لیے بھی احادیث کا ایک شان ورود ہے، اور وہی احادیث کا پس منظر ہے۔ اگر وہ شان ورود اور پس منظر سامنے ہو تو فہم حدیث بالکل آسان ہے۔ تو یہ جو خطبہ غدیر ہے یا واقع غدیر، اس کا پس منظر جو متعدد احادیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، اور یمن کی مہم پر اور صحابہ کرام بھی گئے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خمس وصول کرنے کے لیے، جو غنیمت کا 5واں حصہ معروف ہے، اس ڈیوٹی پہ یمن روانہ کیا۔ وہاں یمن میں بعض ایسی باتیں
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیش آئیں کہ بعض صحابہ کرام کو حضرت علی سے ناراضگی ہوئی، ان کاموں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے جو حقیقتاً صحیح تھی، لیکن جو حضرات اعتراض کیا جنہوں نے، تو ان کی نظر میں وہ باتیں بظاہر صحیح نہیں تھی۔ بخاری شریف میں اس واقعہ کی تفصیل آئی ہے، اور اسی طریقہ سے دیگر کتب میں بھی اس کی مفصل بحث ہے۔ ان میں مثلا حضرت بریدہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں خمس کے حصہ میں ایک لونڈی بھی آئی، تو خمس کے اس حصہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لونڈی کے ساتھ رات گزاری، صبح غسل کیا۔ تو اس پر بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا، اور اعتراض کا منشا یہ تھا کہ یہ خمس ہے اور یہ نبی کریم علیہ السلام تک جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی تقسیم کریں، تب تو وہ لونڈی وغیرہ کا معاملہ صحیح ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں بعض حصے میں تصرف کیا ہے، تو یہ حضرت بریدہ اور بعض دیگر صحابہ کے ذہن کے مطابق یہ کام صحیح نہیں تھا، اگرچہ واقعتاً صحیح تھا، تو ان کی نظر میں یہ صحیح نہیں تھا۔ تو اب اسی یمن ہی سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کی طرف تشریف لائے، یہ آخری حج تھا، اور وہی صحابہ کرام جو یمن میں حضرت علی کے ساتھ تھے وہ بھی تشریف لے آئے حج کے مقام پہ۔ تو حضرت علی نے بھی حج کیا، ان حضرات نے بھی حج کیا، اور یہ قافلہ جب واپس جا رہا تھا تو اسی مقام غدیر پر جب پڑاؤ ڈالا ہوا تھا قافلے نے، تو حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنا اشکال تھا، اعتراض تھا، وہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ تو پھر آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ حضرت بریدہ نے بھی بات کی، اور وہاں دیگر صحابہ بھی موجود تھے، اور یہ غدیر خم کا مقام ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں سے شام اور یمن کے قافلے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ واقعات چونکہ یمن سے متعلق تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی، ان کا ازالہ کرنے کے لیے یہ خطبہ اس مقام پہ ارشاد فرمایا۔ تو اصل پس منظر اس خطبے کا حضرت علی المرتضیٰ کی صفائی پیش کرنا تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق جو بعض غلط فہمیاں پھیل گئی تھی ان کا ازالہ تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ کی کئی قسم کی قرابت تھی، نسبی قرابت بھی تھی، دامادی رشتہ بھی تھا، اور پھر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی گود میں پرورش بھی حضرت علی نے پائی تھی۔ تو اب عام طور پہ آج بھی یہی ہوتا ہے ہمارے ماحول میں بھی، پہلے بھی، کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں بڑی شخصیات کے، تو وہ ذاتی مفاد حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت علی پر یہ جو الزامات یا ان کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں، تو ان کا براہ راست تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اگر حضرت علی کے متعلق یہ غلط فہمیاں عام ہو جاتی تو اس پر اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلط فہمیوں کا ازالہ فرما دیا، اور حضرت علی نے جو کچھ کیا تھا اس کی توثیق فرما دی۔ یہ اصل پس منظر ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ اس کا پس منظر پیش کیا۔ مولانا دوسرا سوال ہمارے جو طالب علم دوست ہیں وہ یہاں پر جو نبی علیہ السلام کے متعلق
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ کلمات ثابت شدہ کلمات ہیں حضرت علی کے لیے؟ یہ اہم سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آج ہمارے ماحول میں پوری بات نہیں کی جاتی، اگر آج پوری بات کر دی جائے تو جہاں پر بھی کئی غلط فہمیاں پھیلا دی گئی، اور اصل نقطہ یہی ہے کہ مکمل بات نہیں کی جاتی. اب یہ تو آپ سنیں گے خطبہ غدیر، خم غدیر، عید غدیر، تو اس طرح کے نعرے سنیں گے، لیکن سوال ہے کہ یہ حضرات جان بوجھ کر یا علم نہیں، تو اصل جو غدیر کا خطبہ ہے وہ تو سناتے ہی نہیں. جی ایک جملہ جی من کنت مولاہ فعلی مولا، جی یہ جملہ ایک ٹکڑا اس کو لے آتے ہیں. اگر احادیث کی تحقیق کی جائے تو یہ تو اس خطبے کا حصہ بھی اس کا ثابت ہونا مشکل ہے. اچھا. تو اس جملہ کو تو مشہور کر دیا. اب عوام الناس سمجھتی ہے کہ غدیر کا خطبہ یہی تھا، حالانکہ غدیر کے خطبے کا جو پس منظر ہے وہ تو بخاری شریف میں موجود ہے، اور متعدد مقامات مسند احمد کے بھی، بخاری بھی، اور بھی دیگر کتب حدیث میں اس کی تفصیلی پس منظر موجود ہے. حضرت بریدہ کی جو بات میں نے کی ہے، چلو اس پہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. تو اصل میں اب جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور جو اس گفتگو کو سننے والے حضرات ہیں، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ کبھی آپ علماء اور ان سکالر سے مطالبہ کریں کہ وہ خطبہ تو ہمیں سنائیں، زبردست. وہ پورا خطبہ ہے کیا. تو یہ میرے پاس ہے مسلم شریف. مسلم شریف کی 1657 نمبر حدیث ہے. یہ مختصر مسلم ہے، ویسے جو صحیح مسلم مکمل ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے، تو اسی کا یہ اختصار ہے. تو 1657 نمبر حدیث، اس میں پورا پس منظر ہے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں، اور ان سے بعض حضرات نے سوال کیا، تابعین نے، کہ آپ نے بہت کچھ خیر پائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کیے، صلیت خلفہ، آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور اسی طرح لقیتا یا زید خیرن کثیرہ، تو آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت مبارکہ سے بہت کچھ خیر حاصل ہوئی، تو آپ ہمیں کوئی حدیث سنا دیں. یہ تابعین سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں حدیث سنا دیں. تو حضرت زید ابن ارقم نے پہلے تو تھوڑی معذرت فرمایا یبن اخی واللہ ثم قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبہ بماء یدعا خما. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک دن ہمارے اندر خطبہ دیتے ہوئے بماء یدعا خما، پانی کے ساتھ جس سے خم کہا جاتا تھا. یہ خم وہ جگہ ہے جہاں وہ تالاب تھا، بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان. فحمد اللہ واثنى علیہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے حمد و ثنا فرمائی، ووعظ وذکر، آپ نے واعظ فرمایا اور نصیحت فرمائی. ثم قال، اب یہ خطبہ ہے جس کو مولوی بھی چھپاتا ہے، ذاکر بھی چھپاتا ہے، اور ڈاکٹر بھی چھپاتا ہے، اور سر بھی چھپاتا ہے. اور اس خطبہ کے ذرا لفظ ہیں، اما بعد الا ایھا الناس، اے لوگو،
فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، واہ، یہ سب سے پہلی بنیاد، انما انا بشرٌ، کہ میں ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں، بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبا، ان قریب آ جائے گا میرے پاس میرے رب کا فرشتہ رسول موت کے پیغام والا، پس میں اجابت کروں گا۔ بآنا تارکن فیکم ثقلین، اور میں چھوڑ کے جانے والا ہوں تمہارے اندر ثقلین، دو بھاری چیزیں۔ واہ، بھاری چیزوں کا مطلب یہ ہے دلیل کے لحاظ سے بھاری، وزنی، ویسے تو وزن نہیں، جی، مطلب قوت دلیل کے لحاظ سے ثقلین۔ اولہما کتاب اللہ، سبحان اللہ، ان دو بھاری چیزوں میں اولہما کتاب اللہ، ان دو میں سے اول نمبر پر وہ اللہ کی کتاب ہے، اولہما کتاب اللہ۔ اب ذرا آپ غور کرتے ہیں کہ آج ملا ذاکر ڈاکٹر عید غدیر کا نام لیتا ہے لیکن خطبہ نہیں سناتا۔ خطبہ نہیں سنا۔ اگر خطبہ عید غدیر کا سنا دیا جائے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اب پہلا جو نقطہ آیا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور انما کلمہ حصر ہے، جی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی حقیقت بشری کو بیان کیا، جبکہ یہ جو دو قسم کے آج کے غداری کہہ لیں، غدیری کہہ لیں، جی، چاہے سبائی یا رضائی، جی، سبائی ہوں تب بھی رضائی، پیغمبر کریم کی حقیقت بشری کے منکر ہیں، جی، اور رضائی بھی حقیقت بشری کے منکر ہیں۔ اور خطبہ غدیر کی پہلی ضرب منکرین حقیقت بشری پہ ہے بالکل، کہ میں اور ایھا الناس، خطاب فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اور پھر کلمہ حصر کے ساتھ میں بشر ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، تو بشر پہ موت آتی ہے بالکل، تو مجھ پہ بھی موت آئے گی۔ اور اس میں ذرا بھی ذوق اور فہم ہو تو اس میں یہ نقطہ بھی آ رہا ہے کہ مجھ پہ بھی موت بشر کی طرح آئے گی، ورنہ تمہید رکھنے کا کیا مطلب ہے انما انا بشر، تمہید رکھ کے فرمایا کہ مجھ پہ بھی موت آئے گی اور موت کا فرشتہ آئے گا، تو اب میں موت سے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین، ثقل ہے، بھاری چیزیں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں اول حاکم وہ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ، بے شک، اولہما کتاب اللہ۔ آگے فرمایا فیہ الہدی والنور، فی ہے، علماء جانتے ہیں یہ تقدیم ہے، فی ہے، اور التقدیم جہاں پر آپ وہ ضابطہ علماء سے سنتے ہیں، تقدیم ما حق تاخیر یفید الحصر والاختصاص، یہاں پر فی ہے، اسی میں الہدا ساری ہدایت بند ہے، والنور اور نری روشنی کتاب اللہ میں، فخذوا بکتاب اللہ، پس اللہ کی کتاب کو تھامو مضبوطی کے ساتھ، واستمسکوا بہ، اور کتاب اللہ استمساک تب ہے کہ مقابل کچھ لوگ ہوں، زور لگایا جائے، وہ ادھر زور لگائیں چھیننے کے لیے، آپ ادھر زور لگائیں، تو واستمسکوا بہ، اس پر چنگل لگاؤ اور جپھا مارو، فحث علی کتاب اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے کتاب اللہ کی ترغیب بھی دی، ابھارا، برغبا، اور ترغیب دی اس میں، ثم قال، بس یہ ایک مضمون ختم ہوگی۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ فرمایا تارکن فیکم ثقلین،
دو سکل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک سکل کتاب اللہ ہے جی اور اس کی عظمت بیان کی، اولہما پہلے نمبر کی دلیل، اور سارے دلائل سے وزنی دلیل، بالفاظ دیگر حاکم کتاب ساری کتابوں ساری پر، کتابوں تو وہ قرآن ہے، بے شک اور یہی ہدایت کا منبع اور نور کا منبع اور ماخذ ہے۔ آگے پھر ترغیب دی، لیکن دوسری کون سی چیز ہے جو ماخذ شریعت ہو، جی شریعت کا ماخذ؟ تو اب دوسری احادیث میں اس کی وضاحت آئی۔ زید بن ارکم جو کہہ رہے تھے نا کہ مجھے تھوڑی سی بھول ہوئی ہے، تو جہاں ایک سکل ذکر کیا ہے دوسرا نہیں کیا، جی دوسرا سکل دوسری احادیث میں آتا ہے جہاں شیعہ راوی ہیں تو انہوں نے اطراتی بڑھا دی ہے، اور جہاں صحیح روایت ہے تو وہاں ہے سنت نبی، یہی سنت نبی، بے شک سنت نبی ہے۔ تو ماخذ شریعت قرآن، یہ حدیث غدیر اور خطبہ غدیر ہے، جی اور اول نمبر پہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ، اب جس پارٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی ہے ہی نہیں، جی وہ کس منہ سے غدیر کا خطبہ پڑھتے ہیں؟ بے شک وہ قرآن کہاں ہے؟ جی کس نے وہ قرآن جمع کیا؟ کیونکہ اس پر تو اتفاق ہے جو ہمارے پاس قرآن ہے تو یہ صحابہ کرام کا دیا ہوا ہے۔ تو اب سوال ہے، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو الگ جمع کیا تھا، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ قرآن کہاں ہے؟ بے شک حضرت علی والا قرآن کہاں ہے؟ جی یہاں آ کر ایک دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں، تو ہمارا سوال ہے قرآن کس سے لیے؟ جی بالکل، کہا یہ جاتا ہے کہ دین ہم اہل بیت سے لیتے ہیں، جی جی زبردست، فہم اہل بیت سے لیتے ہیں، تو ہمارا سوال ہے فہم تم اہل بیت سے لیتے ہو تو قرآن کس سے لیے؟ بہت اچھا، قرآن صحابہ سے لے لیا، جی عثمان جی اور حضرت فاروق اعظم، جی حضرت صدیق اکبر، ان صحابہ سے قرآن لیا، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں، تو یہ دعویٰ ادھر ہی ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی سوال آپ کر لیں جی کہ دین کا ماخذ تو قرآن ہے، اور قرآن جو حضرت علی نے جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ بالکل، تو اب قرآن صحابہ والا اور فہم کس والا؟ فہم ان کا اپنا ہے، اماموں کا بھی نام بدنام کرتے ہیں، ان کا اپنا فہم ہے، جی اس پہ بات الگ ہوگی۔ تو بہرحال حدیث غدیر یا خطبہ غدیر میں قرآن کی ترغیب دی گئی۔ جی اچھا، اب سمجھنے والی بات ہے، اگر قرآن کسی غار میں ہے تو آپ کس کے بارے میں فرما رہے تھے؟ خُذُوا بِکتاب اللہ واہ، وَاسْتَمْسِکُوا۔ جی اگر وہ قرآن ادھر ہے ہی نہیں جی اور وہ کوئی امام چوری کر کے لے گیا اور چھپایا ہوا ہے، تو امت 1300 سال سے خالی ہے قرآن سے، تو آپ نے کس چیز کا حکم دیا؟ خُذُوا واہ زبردست، وَاسْتَمْسِکُوا، یعنی ایسی چیز جو امت کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوئی، اس کو پکڑو۔ تو بہرحال یہ پہلی بات۔ دوسری ہے سنت و نبی، یہی آگے جو آپ نے فرمایا ثم قال۔ اب یہ ثم قال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ثم تراخی کے لیے آتا ہے۔ جی ترافیک بالکل، پچھلا مضمون ختم ہو گیا جی ثقلین والا، اب ایک زائد بات آ رہی ہے، اور یہ ضمنی بات ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ ثم قال بأہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یہ 3 دفعہ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میرے اہل بیت، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اہل بیت کے معاملہ میں، کہ ان کا احترام کرنا، ان کے حق میں افراط اور تفریط نہ کرنا، بے شک، غلوب بھی نہ کرنا افراط و تفریط، کہ انہیں معبود بنا لو، اور بے ادب بھی نہیں بن جانا، ان کے حقوق کو پامال بھی نہیں کرنا، اور ان کو اللہ کا شریک بھی نہیں بنانا۔ اذکرکم اللہ، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ میرے آل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرنا، سبحان،
نہ حد سے بڑھنا، نہ ان کے حق میں تفرید کرنا، دونوں طرح سے آپ نے ڈرایا۔ اور یہ ایسے ہے جیسے آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، بالکل دونوں کا ایک ہی مضمون ہے۔ تو بہرحال یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں افراط اور تفرید کرنے سے منع کیا، یہ خطبے کا دوسرا جز ہے۔ مسلم شریف میں اتنی خطبہ ہے۔ اب مسلم شریف میں یہ لفظ نہیں ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس خطبے کا حصہ مسلم میں بھی یہ نہیں اور بخاری شریف میں بھی یہ نہیں، مسلم بخاری دونوں میں نہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلے کہ یہ خطبہ مسند احمد میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ کلمات من کنت مولا ہو فعلی مولا، اچھا اس میں جو متقدمین علماء ہیں اور بعض محققین، تو ان کے نزدیک یہ الفاظ محفوظ ہی نہیں۔ خطبہ وہی ہے جو مسلم شریف میں آ چکا ہے، حضرت زید بن ارقم، اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس خطبہ غدیر کا پس منظر اور سبب تھا حدیث بریدہ، اس کو تو امام نے بیان کیا، لیکن ان الفاظ کو امام بخاری نہیں لایا۔ اچھا امام مسلم نے حضرت زید بن ارقم کے حوالے سے حدیث تو بیان کر دی، خطبہ بھی بیان کیا۔ خطبہ کے اندر من کنت مولا ہو فعلی مولا، تو اتنی یہ کلمات نہیں ذکر کیے، تو اتنی بات تو کنفرم ہے کہ یہ جو جملہ ہے یہ بخاری اور مسلم کے معیار پر پورا صحیح نہیں اترتا، بخاری اور مسلم کے معیار کا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ذیلی بڑے محقق عالم ہیں، تو امام ذیلی نے نصب الرایہ میں ایک وہ ضابطہ کہ لوگ کہتے ہیں کثرت طرق سے حدیث ضعیف سے درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، تو یہ ایک عام طور پہ ضابطہ بیان کرتے ہیں۔ تو امام ذیلی نے اس ضابطہ پر رد کیا ہے، اور مثال کے طور پہ یہی لفظ ذکر کیے من کنت مولا فعلی مولا، تو امام ذیلی فرماتے ہیں کہ یہ کثرت طرق تو ہے، لیکن کثرت طرق نے اس حدیث کے حسن ہونے کا درجہ نہیں دیا، بلکہ یہ اسی طرح ضعیف ہے، اس کو بطور مثال کے پیش کیا۔ تو خیر بہرحال علامہ البانی اور آج کل کے کچھ حضرات وہ اس جملے کو ثابت مانتی، کچھ درجہ حسن اور کچھ حضرات صحیح۔ تو علی وجہ تسلیم، یہ تو میں نے ویسے فنی بات کی ہے کہ پہلے علماء میں سے بعض حضرات نے ان کلمات کو ثابت ہی نہیں مانا، لیکن یہاں پر مسند احمد میں حدیث جو آئی ہے یہ ذرا سنیں، یہ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود اہل بیت کے افراد میں سے ہیں، یعنی حضرت عباس کے بیٹے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے۔ تو وہ حضرت بریدہ سے نقل کر رہے ہیں، قال غزوت مع علی، حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ جہاد کیا، الیمن فرأیت منہ جفوۃ، میں نے حضرت علی سے کچھ قابل اعتراض چیزیں دیکھی، مرادی معنی کر رہا ہوں۔ فلما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت علی، جب ہم واپس آئے تو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ کے سامنے ذکر کی، اور آگے فرماتے ہیں فَتَنَكَّسْتُهُ، میں نے حضرت علی کی تنقیص کی۔ حضرت بریدہ یعنی صحابہ کرام بالکل صاف دل لوگ تھے، یہ نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو زبان پہ کچھ اور ہو، نہیں، فرماتے ہیں کہ تنکستہ فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر،
جب میں نے حضرت علی کے خلاف کچھ باتیں کی، وہ کون سی باتیں تھی؟ وہ جو پس منظر میں نے بتایا، باندی والا وہ باندی کا واقعہ اور صبح غسل کرنے والا اور وہ چیز، تو فرماتے ہیں کہ یتغیر، نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ انور غصہ کی وجہ سے متغیر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تو آپ کے چہرہ انور اس طرح دمکتا تھا، چمکتا تھا، جیسے کسی نے آپ کے چہرہ انور پہ انار انڈیل دیا۔ یتغیر، فقال یا بریدہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ حقدار نہیں؟ بے شک یہ تمہیدی کلمہ تھا۔ کل تو بلا، تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا پس اس کا علی مولا۔ من کنت مولا ہو، اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں فعلی، تو یہ کلمات کا، لیکن جہاں ایک بات سمجھے، اس حدیث یہ مسند احمد میں ہے اور اسنادہ صحیح علی شرط شیخین، جی یہ مسند احمد کا محقق خود کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اور بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ روایت جو الرسالہ کا محقق ہے تو علامہ شعیب۔ تو خیر بہرحال یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شکایت بھی کس نے کی تھی؟ حضرت بریدہ نے، جی پس منظر بھی آ گیا، جی جی اور آپ یہ کلمات فرما بھی کس کو رہے ہیں؟ یا بریدہ الست اولا بالمومنین، حضرت بریدہ ہی کو فرما رہے ہیں۔ جی تو اب تو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا جی جی کہ اس کا پس منظر کیا تھا، اور پھر جن کو شکایت تھی ان کا آپ نام لے رہے ہیں یا بریدہ، جی اور اس پر اگر تھوڑا سا بھی عقل ہو، بالکل چٹ نہ ہو گیا ہو، تو مولا کا معنی بھی متعین ہو سکتا ہے۔ پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آگے اگر آپ دیکھیں تو مولا کا معنی متعین ہے۔ تو من کن تو مولا فعلی مولا۔ دوسرا نقطہ جہاں کہ وہ وہاں خطبہ ہے زید بن ارقم کی حدیث میں جی جو مسلم میں، جی جی یہاں یہ لگ رہا ہے کہ حضرت بریدہ نے جب شکایت کی تو جس مجلس میں آپ تشریف فرما تھے وہاں جا بریدہ کہہ کر حضرت بریدہ کا ازالہ بام کر دیا، اور ممکن یہ ہے کہ بعد میں آپ نے خطبہ میں بھی یہی کلمات کہہ دیے ہوں، لیکن جہاں خطبے کی بات نہیں ہے، خطبے کی بات مسلم میں ہے، مسلم میں، اور مسلم کے کلمات آپ پڑھ چکے ہیں۔ جی جی اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حدیث سمجھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کہ حدیث کے سارے طرق سامنے رکھے جائیں۔ صرف ایک نمبر سے حدیث حل نہیں ہوتی، سارے نمبر سامنے رکھ کے دیانت داری سے اس کا نتیجہ اخذ کیا جائے۔ تو خیر یہ مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ جو ہے فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل وہاں پر بھی آئی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور اسی طرح ابن ابی عاصم کی کتاب الاحاد والمثانی، سنن اپنا نسائی سنن کبریٰ خصائص علی میں بھی، اور اسی طرح یہ متعدد کتب میں یہ حدیث موجود ہے جہاں پر حضرت بریدہ کو خطاب کیا گیا ہے جی اور حضرت بریدہ کو نصیحت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ تو اس لحاظ سے من کن تو مولا ہو فعلی مولا، اس پس منظر کے ساتھ ثابت مانا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت خوب، بہت مفصل جواب دیا آپ نے۔ مسلم کے جو روایت اس کو الگ کیا اور مسند کی روایت کو الگ کیا، اور سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی۔ جی مسلم میں خطبہ آ جی گئی، مسلم میں خطبہ آ گیا، اس میں یہ کلمات نہیں، اس میں کلمات نہیں، بالکل اور جہاں حضرت بریدہ کو جو اشکال تھا
الگ سمجھایا گیا ہے۔ آپ کے ساتھ جو عمرہ کیا اس میں ہم غدیر خم آپ کے ساتھ گئے، آپ خطبہ پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ وہ سارا جو منظر تھا وہ سب بالکل آنکھوں کے سامنے تھا۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا، یہ دوسرا سوال ہے، جو لفظ مولا ہے اس کے مختلف معنی ہیں، تو بعض لوگوں نے دوست معنی بھی لیا، بعض جو یہاں پر خاص ہے لفظ مولا حضرت علی کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ مولا کا لفظ جو ہے یہ مشترک ہے۔ جی مشترک لفظ وہ ہوتا ہے جس کے متعدد معنی ہوں، دو یا دو سے زائد۔ مشترک کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک کوئی معنی ترجیح نہیں پائے گا تو اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، اور جب ایک معنی ترجیح پا جائے گا تو اسے مؤول کہیں گے۔ جی اب مؤول کا حکم یا وہ ایک بحث لمبی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولا کے لفظ سے اہل تشیع حضرات نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت اور امامت بلا فاصل ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جی حالانکہ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ امامت یا خلافت کا مسئلہ اہل تشیع کے ہاں تمام عقائد سے اہم ہے، تمام عقائد سے اہم ہے اور اصول دین میں سے ہے۔ اور جب ایک مسئلہ اصول دین میں سے ہے تو اس کے لیے اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ اصول دین جس کو ہم عقائد کہتے ہیں تو اس کے لیے دلیل قطعی و ثبوت بھی درکار ہے جی اور قطعی و دلالت بھی۔ جی قطعی و ثبوت کا معنی یعنی قرآن پورا قطعی و ثبوت ہے، جی اور احادیث میں حدیث متواتر، جی خبر واحد چاہے بخاری مسلم میں ہو اور جتنی بھی صحیح ہو تو اہل سنت بھی متفق ہیں، اہل تشیع بھی اس قانون کو مانتے ہیں جی بالکل کہ قطعی و ثبوت بھی ہوگا اور قطعی و دلالت۔ قطعی و دلالت کا مطلب کہ اس آیت کا یا حدیث کا ایک ہی معنی بن رہا ہو جو صریح لفظ سے سمجھ آئے، یہ نہیں کہ اس میں کوئی گول مول بات ہو جی یا احتمال ہو۔ جہاں احتمال آئے گا، گول مول باتیں شروع ہو جائیں گی، تو یہ بات فریقین کہ ہم متعین ہے کہ اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، جی اصول دین ثابت نہیں ہوتا، اور پھر اس سے اصول دین تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور اس روایت کو لے کر وہ جو پورے دین کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، جی ایک تو ہے نا اصول دین کا اثبات، جی جی اور روافض جو معنی کرتے ہیں اہل تشیع تو یہ پورے دین کو گرانے کی بات کرتے ہیں، جی اور بات یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا اور بعد میں یہ خلافت چھین لی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ من جانب اللہ خلیفہ کا تقرر ہو گیا جی تو میری بات ذرا غور سے سننا ہے، اس طرف اکثر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ تو اب سوال دو بنیں گے، ایک یہ کہ صحابہ کے نام پہ سوال کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ خود حضرت علی پہ سوال ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا خلیفہ بقول اہل تشیع کے، اور رسول اللہ کی نامزدگی کے بعد اب حضرت علی خلیفہ نہ بنے اور مقرر کردہ اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ وہ ڈر جائے معاذ اللہ اور 25 سال تک ڈرتا رہے جی رات دن، اور دوسرے خلفاء راشدین جو دوسرے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کی بیعت کرے، ان کے قانون کو مانے جی اور اسی قانون کے تحت 25 سال تک زندگی گزارے، جی تو ان پہ سوال اتنا نہیں ہوگا، سوال تو حضرت علی پہ بنے گا، جی اور اعتراض حضرت علی پہ بنے گا کہ پیغمبر کی دی ہوئی ڈیوٹی آخر سنبھالی کیوں نہیں؟ کیوں نہیں سمجھ، بالکل تو اس لیے جب ان کو ویسے نہیں مانتے، جی
صحابہ کرام پر، جن پر دیکھیں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ صحابہ پر غصب کا الزام جی اور حضرت علی المرتضیٰ پر بزدلی کا الزام۔ اب صحابہ نے غصب کیا، ظلم کا الزام، حالانکہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی پاکستان کی اسمبلی نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو قرآن نے اولئک ہم الراشدون کہا ہے، بے شک حبب الیکم الایمان کہا ہے، بے شک جن کو قرآن نے اولئک حزب اللہ کہا، اللہ کا بے شک اور یہ وہ خدائی لشکر تھا، اللہ کی فوج تھی جس پر اللہ کو بھی اعتماد ہے، رسول کو بھی اعتماد ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اہل تشیع جو کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب نے ملی بھگت کر کے خلافت لے لی، خلافت حضرت علی کی تھی، جی تو اب یہ ساری آیات کہاں جائیں گی؟ تمام احادیث کہاں جائیں گی؟ اور پھر حضرت علی بھی تو نہیں بچ سکتے نا، اعتراض تو حضرت علی پہ ہوگا جی جی بالکل کہ اللہ کے رسول نے ایک ڈیوٹی دی اور وہ پوری نہیں کر سکے، وہ ڈرتے رہے معاذ اللہ، اور ان پہ بزدلی کا الزام۔ تو اس لیے اس میں معنی کوئی بھی کر لو، خلیفہ بلا فصل والا معنی کرنا پورے دین کو جڑ سے کاٹنا ہے۔ بے شک باقی معنی کیا ہے؟ تو معنی آسان ہے۔ مولا کا معنی جو ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اب ذرا سمجھے، اس حدیث کے ایک اگلا جملہ بھی نقل ہوا ہے، کئی مقام پہ حضرات نے اسے نقل کیا، اور اس کو ساتھ ملانے سے معنی بالکل واضح ہو جائے گا، اور مولا کا معنی بھی وہ بالکل صاف واضح ہو جائے گا۔ یہ لفظ آ رہے ہیں مسند احمد میں 19,279 نمبر حدیث ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہم وال من والا ہو بعاد من آدھا ہو، اللہم وال من والا ہو بعاد من آدھا ہو۔ اب اس جملہ کو آپ ذرا دیکھ لیں تو یہ جملہ خود متعین کر رہا ہے کہ مولا کا کیا معنی ہے۔ تو مولا کا معنی جہاں کیا ہے؟ محبوب، محبوب محبت سے، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ آدھے من آدھا ہو، دشمنی، عداوت، اس کے مقابلہ میں والے، مولا کا معنی آ رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اگلے جملہ نے خود یہ معنی متعین کر دیا۔ تو اس کے تین معنی ہیں جو صحیح ہیں۔ ایک یہ من کنتو، مولا کا معنی من کنتو اتولاہ فعلی یتولاہ، من کنتو اتولاہ فعلی یتولاہ۔ کیا معنی؟ من کنتو احبہ فعلی یحبہ، کہ جو جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے علی پیار کرتا ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے علی پیار کرتا ہے، میرے پیاروں کے ساتھ علی کا بھی پیار ہے۔ یہ ذرا معنی سمجھنا ہے، میرے پیاروں کے ساتھ علی کا بھی پیار ہے۔ میرا پیارا ابو بکر صدیق ہے، علی کو بھی ابو بکر پیارا ہے۔ میرا پیارا حضرت عمر ہے، علی کو بھی پیارا حضرت عمر ہے۔ میرا پیارا عثمان ہے، علی کا پیارا بھی عثمان ہے۔ تو جو میرے پیارے ہیں ان سے علی بھی پیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک معنی ہے اور بالکل صحیح۔ دوسرا معنی شارحین حدیث نے کیا کہ من یتولانی فعلی یتولاہ، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی اس سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے علی اس سے پیار کرتا ہے۔ دو معنی بالکل قریب قریب ہے۔ اور تیسرا معنی کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ اب ان تینوں معنوں کو ملا لو تو معال ایک ہے، اور حضرت بریدہ کے سوال کا جواب بھی ہے۔ پہلے معنی پر کیا ہوگا کہ جو میرے پیارے ہیں وہ علی کے بھی پیارے ہیں۔ تو اس لیے بریدہ تو بھی میرا پیارا ہے، تو علی کا بھی پیارا ہے، علی پہ اعتراض نہ کر، علی سے بغض نہ رکھ۔ اور اسی طرح من یتولانی، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، فعلی یتولاہ،
علی بھی اس سے پیار کرتا ہے، تو مانا واضح بریدہ تو میرا پیارا ہے، تو علی بھی تیرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ جب علی تیرے ساتھ پیار کرتا ہے تو اعتراض کیوں کرتا ہے؟ تو بغض کیوں رکھتا ہے؟ تو بھی پیار کر علی کے ساتھ۔ اور تیسرا معنی بھی یہی بنے گا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب۔ تین معنی بالکل واضح ہیں۔ اچھا، اب ذرا یہاں دیکھیں، میں نے کہا کہ خلیفہ بلا فصل والا معنی تو یہاں نکل سکتا ہی نہیں، باقی کئی معنی ہیں، مولا کے 15 سے زائد معنی ہیں، بعض نے 25 معنی لکھے، بعض اور آگے لے گئے، تو کئی بن سکتی ہیں۔ یہاں ایک نقطہ ہے سمجھنے والا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یہی معنی کیا جاتا ہے۔ اور اس پہ اب میں آپ کو اس سے ایک بڑی بات بتا رہا ہوں، اور یہ سوچنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بات سمجھنے والی۔ اور ایک ہستی وہ بھی ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا بھی مولا ہے۔ اب جیسے یہ لوگ بے تکے استدلالات کرتے ہیں، کوئی تک والا تو ہے نہیں، مولا کا لفظ آ گیا خلیفہ بلا فصل، تو میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ من کن تو مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انت اخونا و مولانا، انت اخونا، یہ بخاری میں ہے، انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے اور تو ہمارا مولا بھی ہے، ہمارا مولا۔ اور امام بخاری نے جہاں جو باب قائم کیا، مولا رسول اللہ، مولا رسول اللہ کا مولا، تو اب کیا کرو گے؟ یہ اگر بے تکے استدلال کرنے نا لفظ مولا سے، تو پھر تو حضرت زید بن حارثہ خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے۔ یا اگر تفضیل علی پر، جیسے آج کل رضا خانیوں نے بات چھیڑی ہے تفضیل علی کی، اور اس روایت کو پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک فضیلت ہے ایک تفضیل ہے، دونوں کا فرق ہے۔ فضیلت میں، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دوسرا بھی اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، تفضیل وہ وصف ہے کہ جس میں دوسرا شریک نہ ہو سکے۔ جیسے نبوت تو سب انبیاء میں برحق ہے، لیکن ختم نبوت ایک ایسی شان ہے کہ یہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، خاتم الانبیاء نہیں، حضرت عیسیٰ نبی ہیں، خاتم الانبیاء نہیں۔ تو اب ختم نبوت یہ کیا بنے گی؟ تفضیل بنے گی۔ تو اسی طرح مولا کا لفظ اگر صرف حضرت علی کے لیے ہوتا اور کسی صحابی کے لیے نہ ہوتا تو پھر یہ تفضیل علی کی دلیل بن سکتی تھی کہ حضرت علی باقیوں سے افضل ہیں۔ لیکن حضرت علی کے لیے جو لفظ مولا موجود ہے اس سے مضبوط سند کے ساتھ اور مضبوط اسناد کے ساتھ، اسناد نسبت سے مضبوط، مولانا والا اسناد نسبت کے ساتھ حضرت زید کے متعلق موجود ہے۔ اور بخاری میں حضرت زید کے متعلق صرف ایک جگہ پہ نہیں، کسی نے اگر چیک کرنا ہو تو حضرت زید کے لیے بخاری میں یہ 4251 نمبر حدیث ہے، 2699 نمبر حدیث ہے، اسی طرح یہ 3729 کے ساتھ ہے۔ صحیح ابن حبان اس میں 4873 نمبر حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں 4614 نمبر حدیث ہے، اور یہ تقریباً حدیث کی 48 کتب میں موجود ہے حضرت زید کے متعلق۔
بخاری میں. لیکن اب سوال یہ ہے، اور امام بخاری نے جب وہاں باب قائم کیا مولن نبی، زید بن حارثہ کے ساتھ لکھا مولن نبی، مولانا نبی. تو اب تھوڑا سا انصاف کرنے والی بات ہے کہ وہاں تو صرف اتنی بات ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی مولا. اور جہاں زید بن حارثہ کو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ وہ میرا بھی مولا. اور پھر اسی طریقہ سے سورہ تحریم، اس میں جو لفظ آ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. ان اللہ ہوبا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. تو یہاں تین الگ الگ معنی ہیں مولا کے. جب اللہ کے لیے لفظ مولا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بے شک بے شک. مدد کو پہنچنے والا، جی. پکاریں سننے والا. اور جب مولا کا اطلاق مخلوق پہ ہوتا ہے تو حسب مقام معنی، مثلا جہاں جبریل ہے تو جہاں مولا بے معنی القرین ہے. اور آگے صالح المومنین، تمام صالح مومن، تو جہاں مفسرین نے معنی کیا کہ جہاں مولا بے معنی اتباع ہے، تابع دار. تابع دار لفظ مولا، لیکن متبوع والا معنی نہیں، تابع دار، کہ سارے مومنین نبی کے مولا ہیں. کیا مطلب؟ نبی کے تابع دار، وفادار ہیں. تو لفظ مولا اللہ کے لیے جب آئے گا تو حاجت روا، مشکل کشا، پکاریں سننے والا. اور یہ معنی اگر حضرت نبی پاک کے لیے بھی لیا جائے، حضرت علی کے لیے، تو یہ خالصتاً کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے. اور اس معنی کے لحاظ سے قرآن میں حصر موجود ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا، انت مولانا، بالکل انت حسر ہے، حسر. تو ہی ہمارے مولا ہے. اور اسی معنی پہ سورت یہ محمد میں فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ اللہ مومنوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. تو مطلب کیا ہے؟ کافر جن کو سمجھتے ہیں مشرکین کہ یہ بابا بھی حاجت روا، یہ بابا بھی مشکل کشا، وہ ان کے حاجت روا مشکل کشا نہیں، وہ ان کا صرف ظام اور گمان ہے. اور مومن سمجھتے ہیں کہ ہمارا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، تو اللہ واقعی حاجت روا بھی ہے اور مشکل کشا بھی. اچھا، اسی طرح بخاری میں وہ حدیث ہے جس میں جنگ احد کے اختتام پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو اس میں اس نے کہا اعلو حبل. تو نبی کریم علیہ السلام نے اب فرمایا کہ جواب دو. پہلے اس نے کہا این محمد، پہلا نعرہ این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو صحابہ جواب دے رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، جواب نہ دے. اس نے بعد میں کیا کہا؟ این ابو بکر. اچھا مولانا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ مشرکین کو بھی پتا تھا کہ محمد کے بعد ابو بکر ہے. واہ، زبردست. اس نے بھی اینا علی نہیں کہا، اینا ابو بکر. جی. پھر جواب دینے کے لیے کہہ رہے، انہوں نے کہا اینا عمر، عمر کہاں ہے؟ فرمایا جواب نہیں. اس نے کہا اعلو حبل، حبل بابا زندہ باد. یہ حابیل شہید کے نام کا مجسمہ تھا اور اس نے ہماری مدد کی. اب آپ نے فرمایا جواب دو اور کہو اللہ اعلی و اجل. سبحان اللہ، زبردست. تو ابو سفیان نے کہا لنا عزا بلا عزا لکم، ہماری مددگار، کار سال، پکاریں سننے والی عزا فقیرنی ہے، یہ فقیرنی کا دربار ہے. اور تمہارا حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، تم عزا کو نہیں مانتے. اور ان کا نظریہ تھا کہ براہ راست پھر سیڑھی لگانی پڑتی ہے. تو ہماری حاجت روا مشکل کشا عزا ہے، لا عزا، اور لنا عزا ولا عزا لکم. تو آگے سے فاروق اعظم نے جواب دیا نبی کریم علیہ السلام کی تلقین پر کہ لنا مولا ولا مولا لکم،
ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. نہیں. تو اللہ پر جب مولا کا اطلاق ہوگا تو کارساز والا مانا ہے، کارساز والا. حاجت روا، پکارے سننے والا. اور جب مومنین پہ مولا کا اطلاق ہوگا تو اس کا معنی تابع دار ہوگا، وفادار، وفا شعار اور متبع. جیسے جہاں سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں صالح المومنین کی بات آئی. تو جہاں جب حضرت علی کی شکایات ہو رہی تھی وہاں لفظ مولا تو وہ محبوب کے معنی میں ہوگا، اور اس کے 3 معنی میں نے آپ کو آپ کے سامنے ذکر کر دیے. مولانا آپ سے سوال چھوٹا سوال تھا، مگر اس کا جو جواب جو مفصل آیا ہے بہت فائدہ ہوا، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم اسی کڑی کو مولانا تھوڑا آگے لے جاتے ہیں جی، کیونکہ بات قرآن کی بھی بیچ میں چلی ہے اور پس منظر میں بھی قرآن کا ذکر آیا ہے. تو ایک سوال اور ہے جو طلباء کی طرف سے آیا ہے. کہتے ہیں بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آیت تبلیغ اور آیت اکمال، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ کہتے ہیں کہ یہ غدیر کے موقع پر نازل ہوئی ہے. یہ بعض افراد کی طرف سے طلباء نے یہ سوال کیا ہے. اشارہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے نا وہ اس بات کو زیادہ بیان کرتے ہیں. جی بالکل. اصل میں جو نفس واقعہ تھا جی اس کا پس منظر وہ آپ نے سن لیا، وہ اتنی بات تھی. اب اہل تشیع کے پاس چونکہ اپنے ایک اصولی مسئلہ جو اصل الاصول ہے امامت والا، جی اس پر دلیل قرآن میں تو ویسے نہیں، حدیث میں بھی نہیں، اور عقل فطرت کے بھی خلاف مسئلہ ہے. جی اب انہوں نے اسی واقعہ غدیر میں رنگ بھرے جی اور بڑی کوشش کی، جی اور یہاں تک کہہ دیا کہ 3 دفعہ جبریل آیا حجۃ الوداع میں، کہا اب اعلان کرو. تو نبی کریم علیہ السلام ڈر گئے معاذ اللہ. توبہ. تو جب آخری دفعہ جبریل آیا تو اس نے کہا کہ اب اعلان کر، ورنہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو اب علی کی خلافت کا اعلان کر. تو یہ آیت نازل ہوئی، یعنی خطبہ سے پہلے. اور پھر جب من کنت مولا فعلی مولا کا گول مول اعلان ہو گیا، خلافت پر تو کوئی دلالت نہیں ہے، جی جی تو ایک مشترک. تو پھر آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. حالانکہ یہ ایسا جھوٹ، بدترین اور بدبودار جھوٹ ہے کہ ان حضرات کے ذاکرین اور مجتہدین کو بولتے ہوئے مر جانا چاہیے تھا، ذرا بھی شرم ہوتی. لیکن یہ قرآن پہ بھی جھوٹ بولتے، رسول اللہ پہ بھی جھوٹ بولتے. غدیر کے مقام پہ کوئی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، کوئی آیت نہیں نازل ہوئی. اس پر کوئی باسند صحیح کوئی روایت نہیں. علامہ سیوطی نے در منصور میں مردبہ سالبی، اس طرح کے کچے کچے لوگوں نے بعض کچی باتیں لکھی ہیں، تو وہ بعض کچے لوگوں کا لکھ لینا، سیوطی خود ایک صوفی آدمی ہیں، اور سالبی اور مردبہ وہ اپنی تفاسیر میں لاتے ہیں. تو تفسیر میں ہر قسم کی تو محدثین کا فیصلہ ہے، رتب و یابس موجود ہوتا ہے، تو اسے حجت اور دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اب دیکھیں ایک ہی آیت دیکھ لیں تو سارا پول کھل جائے گا. یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت نازل ہوئی عرفہ کے دن، عرفات میں. اور غدیر خم کا واقعہ کب پیش آیا؟ 18 ذی الحج. اور عرفہ کا دن آپ تو حج کر کے آئے ہیں، کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج. اور عرفات میں یہ نازل. اچھا یہ نازل ہو چکی تھی. اب ان پہ بنتا تھا سوال کہ الیوم اکملت لکم نازل ہو چکی ہے تو تمہاری امامت بعد میں کیا کر رہی؟ اچھا کچھ عقل بھی ہو، فطرت بھی ہو، تو سوال یہ ہے کہ اگر حضرت علی کی امامت اور خلافت بلا فاصل کا اعلان کرنا تھا تو جب سارے حاجی موجود تھے عرفات میں، مینا میں، آپ نے خطبات بھی دیے، تو وہاں اعلان کیوں نہیں کیا؟ بالکل
عرفات میں اعلان کرنا چاہیے عرفات تھا، میں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں نہیں ہوگا، کیوں؟ اچھا، پھر آیت اکمال نازل ہو گئی، دین پہلے ہی مکمل ہو گیا، اور آیت تبلیغ اس پر بھی عمل ہو گیا۔ آپ بخاری مسلم اٹھائیں، بار بار آپ کو حل بلغ تو بے شک بے شک۔ کیا میں نے پہنچا دیا؟ میں نے پہنچا دیا، تو سب صحابہ نے کہا بلغتا، کہ آپ نے پہنچایا، کامل پہنچایا۔ تو ہم قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ یہ بھی کب ہو گیا؟ میدان عرفات میں۔ وہ جو بلغ پر مکمل تبلیغ تھی وہ بھی ہو چکی ہے، اور میدان عرفات میں عصر کے وقت، نامی کے دن، شام، عصر شام میں شمار ہوتا ہے، اس میں یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو چکی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اب ان کو شرم آئی کہ اکمال دین بھی ہو گیا اور بلغ تو بھی ہو گیا، تو ہمارا اصولی مسئلہ پھر بعد میں غدیر پر کیا کرے گا؟ ایک چھپر اور تالاب پر۔ تو انہوں نے جھوٹ گھڑا کہ وہاں آیت تبلیغ نازل ہوئی، اور دوسرا جھوٹ یہ گھڑا کہ اس اعلان کے بعد پھر آیت اکمال نازل ہوئی، حالانکہ یہ قرآن کریم پہ صریح جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ آیت عرفہ کے دن، جمعہ والے دن میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے اس کے راوی ہیں حضرت سمورہ، اور تیسرے راوی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اس کے لیے بخاری شریف ہی کو دیکھ لیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ تو بخاری میں 4407 نمبر حدیث، 4606 نمبر حدیث، 7268 نمبر حدیث، اور مسلم میں 3017 نمبر حدیث، اور اسی طرح مسند البزار میں 4577، مسند احمد میں 188 نمبر حدیث، تقریباً کتب حدیث 154 کتاب میں یہ موجود ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ عرفات میں نازل ہوئی، جمعہ والے دن نازل ہوئی، نامی کے دن، اور غدیر کب ہے؟ 18 ذی الحج، 9 دن بعد۔ تو اب شرم کی بات ہے، کتنے شرم کی بات کہ وہاں ملایا کیسے۔ اور اسی طرح جب یہ جھوٹ پکڑا گیا تو اگلا بھی پکڑا گیا کہ آیت تبلیغ وہاں کہاں نازل ہوئی؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، تو یہ تو پہلے نازل ہو چکی تھی اور کافی عرصہ، بلکہ اس پہ تو حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری اور دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ وہ جو معروف واقعہ ہے بخاری میں جو فتح مکہ سے پہلے کا، کہ ایک غزوہ میں نبی کریم علیہ السلام وہاں سوئے تھے اور ایک مشرک نے حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی فتح مکہ سے بھی پہلے۔ تو خیر، بہرحال وہ تو خود قرآن بتا رہا ہے بلغ ما انزلہ ہے کیا چیز۔ آگے 4 مسائل ہیں کہ کن مسائل کو بیان کرنا ہے۔ ایک، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ۔ دوسرا مسئلہ اس میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تیسرا مسئلہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اور چوتھا مسئلہ ہے افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، کہ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم سمیع نہیں، سمیع العلیم صرف اللہ ہے۔ یہ 4 مسائل تھے بلغ ما انزلہ، کہ یہ سیاق میں ہے، اور ویسے تو لفظ ما عام ہے، یہ پورے قرآن کو شامل ہے، پورا قرآن پہنچا، اور سیاقاً 4 مسائل خصوصاً، اور یہ مسئلے بیان کرنا
بہت مشکل ہے، مسئلہ لوگ بیان کر لیتے ہیں، جی لقد کفر سے فتویٰ بیان کرنا مشکل ہوتا مشکل ہوتا ہے۔ ہے، اور لقد کفر کے عنوان سے اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے غدیر قوم کے حوالے سے، اس کو لوگ عید غدیر کہتے ہیں، اور کیا اس کو عید غدیر کہنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ اچھا، میں دو تین باتیں نا جو پہلی گفتگو ہو رہی ہے جی مولا کے معنی پر، یہ میں ذرا بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، یہ جو مولا کا معنی میں نے آپ کو بتایا، اور جو مولا کا معنی کیا جاتا ہے، جی اور کیا کیا جاتا ہے کہ مولا خلیفہ بلا فصل۔ فصل جی اب سوال ہے کہ یہ معنی تو حضرت علی نے بھی نہیں سمجھا۔ حضرت علی نے تینوں خلفاء کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کسی کے مقابل یہ حدیث نہیں پیش کی۔ اچھا، یہ معنی انصار اور مہاجرین کے درمیان جب ثقیفہ میں گفتگو ہو رہی تھی، کسی صحابی وہاں نہیں تھا جس نے یہ حدیث سنی تھی، من کنت مولا فعلی مولا۔ جی 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 اگر کسی نے یہ معنی سمجھا ہوتا تو وہ پیش کرتا۔ جی اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر سے بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کی جی اور ساتھ یہ فرمایا کہ دیکھیں ہمیں اس پہ اعتراض نہیں، ہاں یہ ہے کہ مشاورت میں ہمیں بھی ساتھ رکھنا تھا، جی لیکن وہاں پہ من کن تو مولا ہو نہیں پڑا۔ جی تو حضرت علی نے خود نہیں سمجھا یہ معنی اور نہ صحابہ نے سمجھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جتنے صحابہ کرام جن کے متعلق قرآن کا ایک حصہ جن کی عظمتیں بیان کر رہا ہے، جی جی تو انہیں سمجھ نہیں آئی یہ مولا کا معنی۔ اگر خلیفہ بلا فصل ہوتے مولا کا معنی تو انہوں نے کیوں نہیں سمجھا؟ جی اچھا، پھر یہ ہے کہ من کن تو مولا فعلی مولا پہ توجہ کرنی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اگر اس کا معنی خلیفہ بلا فصل ہو یا امام ہو جیسے روافظ کہتے ہیں، جی جی تو ایک زمانے میں دو امام نہیں ہو سکتے، ایک زمانہ میں امام ایک ہوگا۔ ایک ہوگا۔ تو جب نبی موجود ہے تو نبی کی موجودگی میں علی امام کیسا ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ۔ ان کے اصول کے مطابق جی تو انہیں یکدم تعبیل کرنی ہوگی، نہیں معال کے اعتبار سے، مستقبل میں۔ تو ہم کہتے ہیں معال کے اعتبار سے تو ہم بھی خلیفہ مانتے ہیں، چوتھے نمبر پہ ہم بھی خلیفہ ہم بھی مانتے مانتے ہیں۔ ہیں، بالکل۔ اور اگر تم کہو کہ اس وقت علی مولا نبی مولا، تو پھر سوال ہے کہ ایک وقت میں دو امام کیسے کٹھے ہیں؟ جبکہ اہل تشیع کی کتب میں موجود ہے کہ ایک امام کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دو، اور سخت فتوے۔ اور ادھر پھر یعنی معنی ایسا کیا جو خود بھی تعبیل کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر یہ عجیب بات ہے، یہ میرے سامنے حسن بن حسن مثنیٰ کا فرمان ہے، یہ بھی حضرت علی کی اولاد میں سے آل رسول۔ اچھا، ان کو ایک آدمی نے پوچھا اسی حدیث کے متعلق۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آل بیت نے خود کیا سمجھا اس حدیث سے، کہ آج ذاکر ملنگ کیا سمجھ رہا ہے۔ سألہ رجل جی علم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ تو قال لی بلا، کہا مجھے کیوں نہیں، واللہ لو یعنی بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامارۃ والسلطان۔ تو حسن مثنیٰ نے کہا کہ او جلو بھائی، اگر نبی کریم علیہ السلام اس جملہ سے یہ مراد لیتے نا کہ امیر ہونا یا بادشاہ ہونا، یعنی خلافت مراد لیتے یا امامت، تو پھر لَأَفْصَحَ لَهُمْ بِذَلِكَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صریح فرماتے، صراحت کرتے، افصح صاف بات کرتے۔ یہ مولا کا لفظ نہ فرماتے جو مشترک لفظ ہے، افصح لَهُمْ بِذَلِكَ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا
انصح للمسلمین فقال یا ایھا الناس، کہتے ہیں اگر آپ نے علی کو خلیفہ مقرر کرنا ہوتا تو پھر یوں کہنا چاہیے تھا ھذا ولی امرکم والقائم علیکم من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یوں کہنا چاہیے تھا۔ یہ کون سا لفظ مولا کا بولا جس کے کئی معنی؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسن مصنع۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لئن کان اللہ ورسولہ اختار علیا لہذا الامر وجعلہ القائم بہ للمسلمین من بعدہ ثم ترک علی ما امر اللہ ورسولہ لکان علی اول من ترک امر اللہ ورسولہ۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا تو پھر جرم معاذ اللہ حضرت علی کا بنتا ہے کہ جب اللہ رسول نے خلیفہ بنایا تو پھر حضرت علی لکان علی اول من ترک امر اللہ ورسولہ، تو پھر علی پہلے شخص بنتے ہیں جس نے اللہ کا حکم بھی ترک کر دیا، رسول کا حکم بھی ترک کر دیا۔ تو حسن مصنع بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس حدیث سے خلیفہ مراد لینا توہین علی ہے اور اعتراض حضرت علی پہ بنتا ہے، حضرت علی پہ بنتا ہے، بالکل، کہ اللہ رسول نے ایک ذمہ داری دی اور انہوں نے پوری نہیں کی اور اس میں معاذ اللہ چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ اچھا یہ حوالہ جو ہے یہ کئی مقام ہے اس کے، اور متعدد کتب میں مختلف راویوں سے یہ حوالہ آیا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی یہ امام بہقی کی کتاب ہے الاعتقاد، اس سے اسی طرح امام خلال حنبلی، یہ بھی المتوفہ 311 ہجری، ان کی کتاب ہے السنہ، اس میں یہ لفظ آ رہے ہیں، پیچھے یہی عبارت ہے حسن مصنع کی کہ یہ مولا کا معنی نہیں جو تو کر رہا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلیفہ منتخب کرنا ہوتا نا تو پھر صاف لفظ بولتے۔ آگے اس نے پھر مثال بھی دی، آگے یہاں کہتے ہیں کہ ان کان احد اعظم ذنبا ولا خطیۃ من علی، کہ اگر حضرت علی کی یہ ذمہ داری دی گئی اور انہوں نے خلافت نہیں سنبھالی تو پھر اعظم ذنبا ولا خطیۃ من علی، پھر کوئی اعظم و ذنبن کا اب ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، اور خطیۃً حضرت علی سے بڑا پھر کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ محمد مصنع حسن مصنع کہہ رہے جی، جو آل رسول میں سے، آل رسول میں سے۔ اچھا پھر یہی کتاب سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ حضرت علی بصرہ ہے، کچھ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا، ایک یہ سوال کیا کہ یہ جو خلافت امامت کا مسئلہ ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے کوئی وصیت یا عہد کی ہے یا نہیں؟ مقصد یہ تھا کہ اگر یہ اللہ رسول کی طرف سے عہد ہے تو پہلے 3 خلفاء سے لڑائی کیوں نہیں کی، اور اگر یہ عہد نہیں تو اب حضرت معاویہ سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ بصرہ یہ سوال ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو، فرماتے ہیں کہ کوئی عہد نہیں تھا، اللہ رسول کی طرف سے کوئی عہد نہیں۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، آگے جو بات آ رہی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول مجھ سے عہد لیتے نا خلافت کا یا اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم کبھی بھی ممبر پہ نہ بیٹھتے۔ اور اگلی بات سننی ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ رسول کا عہد ہوتا اور پھر میں خلافت کسی اور کے حوالے کرتا تو میں پہلا شخص ہوتا اللہ رسول کے عہد کی تکذیب کرنے والا۔ اس لیے خبردار، اگر کوئی عہد ہوتا میرے پاس کوئی طاقت نہ ہوتی تو اس چادر کے ساتھ بھی میں لڑائی کرتا، چاہے تلوار بھی نہ ہو، زبردست، اور میں رسول کی اس امانت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تو کوئی اگلا جملہ عجیب فرمایا کہ میں وہاں موجود تھا، سفر میں نہیں تھا، آپ کے ساتھ تھا،
بیمار نہیں تھا، صحت مند تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے مصلی ابو بکر صدیق کے حوالے کی، میری موجودگی میں، عذر بھی نہیں تھا۔ تو جب رسول نے ہمارا دین کا امام ابو بکر کو منتخب کیا تو ہم نے اپنے دنیا کا امام بھی ابو بکر کو منتخب کیا۔ بہت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف ارشاد فرمایا۔ اچھا، اس پہ اگر میں احادیث پیش کروں کہ صراحت کیسے ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبر کی خلافت کی تو صراحت موجود ہے، تو یہ ایک لمبا اس کے لیے دوسری نشست رکھیں گے۔ جو سوال تھا وہ جو غدیر عید غدیر کو عید کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، عید غدیر، بھائی دیکھیں صاف سا مسئلہ ہے کہ عیدیں وہی ہیں جو قرآن و سنت سے متعین ہیں، اور عید کا تقرر شارع کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہ جو دینی اسلامی دو عیدیں وہ نبی کریم علیہ السلام نے پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی ہیں، اچھا پھر وہی عیدیں آگے بھی چلی۔ یہ جو غدیر کے نام کی عید ہے، یا ان حضرات نے تو وہ اپنے بابا ابو لولو فیروز کے نام کی بھی عید بنائی ہوئی ہے، اور بھی بڑی عید ہے، اور یہ تو وہ تہوار بھی مناتے ہیں سارے کافروں والے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس بات پہ اہل سنت اہل تشیع متفق ہے کہ دین میں چپر لگانا ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ جو عید غدیر ہے یہ 351 ہجری کو معز الدولہ ایک رافضی بدکار پاپی بادشاہ نے اس کو شروع کیا، 351 ہجری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا زمانہ 4 سال تو وہ ہے، تو حضرت علی نے کوئی یہ تہوار مقرر نہیں کیا، حضرت حسن نے نہیں کیا، حضرت حسین نے نہیں کیا، زین العابدین نے نہیں کیا، یہ بعد کے حضرات نے صرف اسی ایشو پر۔ اور پھر عید کس بہانے سے مناتے ہیں کہ خلافت بلا فصل مل گئی، خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان ہو گیا، تو جو بنیاد ہی کفر پہ مبنی ہے اور دجل پہ مبنی ہے، تو وہ عید کتنی دجل والی ہوگی اور کتنی ظلمت والی ہوگی، جس کی بنیاد ہی ظلمت پہ مبنی۔ مولانا ایک بات جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی، حالانکہ یہ سوال نہیں ہے، مگر میں اس اپنے سوال سے ایک نقطہ اور کاٹنا چاہتا ہوں، میں فدق کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ جی آپ نے جو بات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے متعلق فرمائی کہ یہ معنی بلا فصل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھ بھی آ رہی ہے، تو وہ یہ کہ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فدق کا معاملہ مشہور ہے، میں اپنے اس سوال سے نا اس کو بھی کاٹنا چاہتا ہوں۔ صحیح ہے۔ تو اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور باپ کے ارشادات کو بیٹی بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، اگر دوسری طرف کے نقطۂ نظر کو ہم لے لیں، اگر یہ سمجھے کہ جس طرح انہوں نے معنی کیا ہے خلیفتہ بلا فصل، حضرت علی کو قرار دیا ہے، تو حضرت فاطمہ کو یہ معنی سمجھ کیوں نہیں آیا؟ وہ کیوں جو ہے نا حضرت صدیق اکبر کے پاس گئی؟ ہاں، یہ تو واضح بات ہے۔ جی واضح بات ہے۔ اصل میں ان کی کتابوں میں یہ طے شدہ ہے جی کہ خلیفہ ناحق ہو جی تو اس سے اپنا حق طلب کرنا حرام ہے، جی تو ادھر کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے حق طلب کیا۔ جی تو بہرحال یہ کوئی مذہب نہیں، یہ تو یہود اور مجوس کی ایک مشترکہ فکر ہے، اس کو ہم دین نہیں کہہ سکتے، جب مذہب نہیں کہہ سکتے، یہ دین کی بربادی اور دین کے مٹانے کی ایک سازش ہے۔ جی بہرحال آپ کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، میں تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کرتا جاؤں، کیونکہ اس وقت علماء اور طلباء میں وہ پڑھی جاتی ہے، ہم نے بھی اس کو پڑھا ہے، دیکھا ہے۔ اگر میرے جو افراد جو یہاں پر ہمیں سن رہے ہیں، تو میں اس مجلس کی وساطت سے انہیں بھی کہتا ہوں کہ اس کتاب کو دیکھیں، اس کتاب کو پڑھیں، کیونکہ اس میں جہاں پر لفظ الہ کا جو معنی غلط ہوا ہے اس کو وہاں سے شروع کیا، اور آپ نے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اس معنی پہ، اس موضوع پہ کتاب لکھی، اور پاکستان میں لفظ الہ پر اس موضوع پر کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور اس کتاب میں بھی جو ہے نا یہ بنیاد ملتی ہے۔ تو اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی اسی سے منسلک ہے، تھوڑا سا ہٹ کے ہے، اور بعض حضرات اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضرت علی کو مبارکباد دی تھی، تو مبارکباد کی وجہ سے یہ عید بن گئی، تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ بس یہ لوگ جو ہے نا
ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جہاں مبارک ہوگی وہاں عید بنا لیں گے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابی ابن کعب 3 صحابہ جو رہ گئے تھے، قرآن پاک میں بھی ہے، جنگ تبوک میں نہیں جا سکے، اور ان کو پھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک مناسب سزا بھی دی۔ ان میں حضرت کعب بھی تھے، کعب ابن مالک، اور 40 دن تک بائیکاٹ ہوا۔ 40 دن کے بعد وہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، تو اس وقت سارے صحابہ نے ان کو مبارکباد دی۔ تو جہاں مبارک ہے تو وہاں عید بنا لیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پہ سورہ فتح نازل ہوئی ہے، اور حدیبیہ کا وہ واقعہ اس کو اللہ نے کھلی فتح کہا ہے، اور وہاں پر بھی نعمتوں کا ذکر کیا، تو وہاں پر عید منانا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح کئی ایسے مقامات ہیں کہ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو مبارک بھی دی ہے۔ تو عید منانے کا مطلب کیا ہے؟ عید دین کے نام پہ اگر ہوگی نا تو اس کا شرعی ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ شرعی ثبوت۔ تہوار یا دین کو ہم اپنی طرف سے نہیں مقرر کر سکتے، یہ شارع کا کام ہے۔ تو کوئی آدمی اٹھے کہ مجھے خوشی ہوئی تو عید ہو گئی، باقی رہ گیا مبارکیں دی، وہاں اس کی بھی سندیں ایسی ہے۔ وہ اصل میں یہ جو جملہ ایک تھا، پھر اس کی حفاظت حصار کے لیے بہت سارے جملے گھڑے گئے، سندیں گھڑی گئیں، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اہل تشیع کی عادت ہے کہ چونکہ یہ بہت پرانا فرقہ ہے تو اس قسم کی روایات کو وہ من گھڑت سندوں سے متواتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی عام آدمی دیکھے تو وہ سمجھے کہ تواتر حاصل ہوگی ہے۔ بس مولانا سوال کو جہاں تک وہ کلمہ توحید کی آپ بات کر رہے تھے، کلمہ توحید پر پہلے کچھ کتابیں اچھی موجود ہیں۔ ایک ہمارے شیخ مرشد العلماء حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب مقدمۃ التوحید ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی ہیں۔ کلمۃ التوحید کی جو خصوصیت ہے، اس پر میں نے لفظ الہ کے معنی پر زیادہ زور دیا، اور اس پر مختلف جو قرآنی تعبیرات ہیں لفظ الہ کے معنی پر۔ اچھا، اس کو علماء بھی طلباء بھی، اور میں نے کوشش کی ہے کہ آسان عام فہم طریقے پہ لکھی بہت عام فہم ہے، تو بہرحال جو سمجھدار ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں۔ لیکن ایک تعجب والی بات ہے کہ بعض ہمارے دیوبندی دوست انہیں اس کتاب سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ مسئلہ الہ سے تو ابو جہل کو تکلیف ہوتی تھی، ان کو ہونی چاہیے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے آپ کو مباحث کہنے والوں کو کیسے اس سے تکلیف شروع ہو گئی۔ تو مطلب اللہ پاک ان کو تشفی دے، ان کے لیے دعا کر سکتے۔ اچھا، یہ ایک سوال ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک بہت اچھے دوست ہیں، پچھلی گفتگو کے ساتھ وہ سوال ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ قرآن صحابہ سے لیا، کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا قرآن عثمان، عمر اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لیا گیا۔ تو سوال ان کا یہ بنتا ہے کہ حضرت علی سے قرآن کیوں نہیں لیا گیا؟ دیکھیں، یہ تو سوال اس لیے نہیں بنتا کہ علی کا، ہمارے نزدیک علی کا قرآن بھی وہی تھا، بالکل سب صحابہ کا قرآن وہی تھا۔ اور جو حضرات کہتے ہیں حضرت علی کا قرآن اور تھا، صحابہ کا قرآن اور تھا، ان پہ یہ سوال بنتا ہے کہ وہ قرآن کدھر گیا۔ اگر وہ موضوع یہاں چھیڑا جائے تو شاید بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو، وہ لمبی بات، اس پہ آئیں گے ہم۔ یہ ایک بنیاد ہے اور اہم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، کہ آج کل یہ آوازیں اٹھ رہے ہیں جی ہم دین اہل بیت سے لیتے ہیں۔ دین کی بنیاد قرآن ہے، قرآن کس سے لیے؟ اور حضرت علی کی خود تائید حضرت عثمان کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں، ہمارے ہاں ہم نے قرآن صحابہ اہل بیت دونوں سے لیے، بالکل، یہ تو ان کی تقسیم ہے، کیونکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت کا قرآن ایک تھا، بالکل۔ اچھا، ہم قرآن کا معنی بھی صحابہ اہل بیت سے لیتے ہیں، بالکل ایسے دونوں سے لیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو مسئلہ صاف ہے۔ یہ سوال ان لوگوں پہ وارد ہوتا ہے جو صحابہ اور اہل بیت میں تفریق سمجھتی ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں کہ ہمارا دین اہل بیت والا ہے
جی اور تم صحابہ والا لیتے ہو، تم فلاں. تو اس لیے کسی کو غلط فہمی نہ پڑے. ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ کہ اہل بیت اور صحابہ کا قرآن بھی ایک ہے، جی اہل بیت اور صحابہ کا عمل بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے. جی تو اس لیے جہاں اعتراض نہیں ہوگا، اعتراض ان پہ ہوگا کہ جو صحابہ کو مانے، اہل بیت کی توہین کریں، یا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کریں اور صحابہ کی توہین کریں اور ان میں تفریق کرتے ہیں، ان پہ سوال وارد ہوتا ہے. ایک آخری سوال ہے اور انہی دوست نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو باب العلم کہا گیا ہے، اور وہ علم جس کا باب حضرت علی تھے، وہ علم کہاں ہے؟ حضرت علی کے علم پر زیادہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ ماشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری حدیث جو آنی چاہیے وہ پڑھنی چاہیے. جی وہاں جو لفظ آ رہے ہیں انا مدینۃ العلم بعلی بابو، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، جی ضعیف بھی نہیں، ضعیف موضوع. موضوع ہے. جی جی علامہ ابن جوزی نے اس کی 5 سندوں پہ بہترین بات کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ابو بکر اعلمنا، ہم سب سے زیادہ عالم ابو بکر تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں. جی اور پھر یہ ہے کہ حضرت عمر کے علم پہ بھی بات ہونی چاہیے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا اور میں نے دودھ پیا، اور اس طرح پیا سیر ہو کر کہ اس کی تازگی میرے ناخنوں تک نے محسوس کی. یعنی پورا وجود مبارک اس دودھ سے سیراب ہوگی. شراب ہو گیا. اور فرماتے ہیں جو مجھ سے بچ گیا وہ میں نے حضرت عمر کو دے دیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما ابلت یا رسول اللہ، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا العلم. سبحان. تو فاروق اعظم کو وہ علم ملا ہے جو نبوت سے بچا ہوا ہے. اس پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ جی رہ گئی وہ حدیث انا مدینۃ العلم. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سندن موضوع ہے. دوسری، سند مان بھی لی جائے تو جہاں ایک بات ذرا سمجھنے کی جو سمجھائی نہیں گئی، جی مدینہ کمرے کو کہتے ہیں یا شہر کو؟ شہر کو کہتے ہیں. اچھا، شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے. اچھا، لفظ مدینہ کا انہوں نے چھوٹا سا کمرہ سمجھا ہوئے، حالانکہ آپ لاہور جائیں، لاہور شہر کے دروازے کوئی بھاٹی دروازہ ہے، کوئی دلی دروازہ ہے. ملتان چلے جائیں تو ملتان شہر کے بھی کئی دروازے ہیں. پشاور چلے جائیں تو ایک بڑے شہر کے کئی دروازے ہوتے ہیں. تو ان کئی دروازوں میں سے ایک دروازہ علی بھی ہے. جی تو یا علم کا کمرہ ہے جس کا ایک ہی دروازہ ہے، ادھر مدینۃ العلم ہے تو مدینہ کو انہوں نے کمرہ بنایا ہوا ہے. جی تو یہ ان کی اپنی من گھڑت چیزیں ہیں. حضرت علی کا مقام 4 نمبر پہ سب صحابہ سے فائق ہے. لیکن آپ دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب آخری خطبہ دیا، جس کے بعد آپ ممبر پہ نہیں آئے، آخری خطبہ میں کس کے فضائل بیان کیے؟ ابو بکر صدیق کے. جی وہ جو پٹی باندھ کیا ہے آپ تشریف ہے، بخاری میں موجود ہے اور کتابوں میں. تو فضائل ابو بکر صدیق پہ آپ نے آخری خطبہ دیا. جی اور کس رنگ میں؟ وہاں وہ آپ کلمات دیکھیں، انا امن الناس، اسم تفضیل ہے کہ امن الناس، تمام لوگوں سے زیادہ احسان کرنے والے، صحبت میں مال میں، وہ ابو بکر ہے. اور فرمایا کہ اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو میرے سارے صحابہ میں وہ صرف ایک شخصیت ہے، لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. سبحان. تو ابو بکر وہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی وہ صدیقیت اور مقام تھا کہ خود حضرت علی نے مانا ہے. 80 سندوں سے روایت ہے، 80 سندوں سے متواتر، جس میں حضرت بخاری سے لے کے آخر تک
حضرت علی فرماتے ہیں افضل هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، سبحان اللہ۔ کہ اس امت میں سب سے افضل نبی کریم علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق۔ تو جب حضرت علی ابو بکر کو افضل کہہ رہے ہیں، صحابہ ابو بکر کو اعلم کہہ رہے ہیں، تو اب جہاں رضائی ہوں یا سبائی ہوں، جی تو یہ جتنا پٹکا کرتے رہیں جو اللہ نے عظمتیں دینی تھی وہ دے دی۔ دے دی۔ ہماری یہ جو نشست تھی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور بحیثیت طالب علم جو ہمارے پیچھے دوست احباب ہیں ان کی طرف سے بھی میں نے سوالات کیے آپ سے۔ بہرحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو افراد و تفرید کو بالائے طاق رکھ کے ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس کو ہمارے لیے ہدایت اور جو سننے والے ان کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ آپ آخری کلمات میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیں جو ہمارے دوست احباب ہیں کہ وہ کیسے کام کریں، اور اپنے جو ماخذ ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ کتاب کو حاکم بنایا جائے، تو میں چاہتا ہوں طالب علم کے لیے ایک چھوٹا سا نوٹ آپ کی طرف سے جائے تاکہ وہ اس روش پہ جو ہے نا اپنے دین کو، اپنے علم کو جو ہے نا مضبوط کریں۔ میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ ایک تو یہ جو سوال و جواب کی نشست ہے یہ انشاءاللہ مسلسل رہے گی، جی اور اس میں جتنے ساتھی ہیں جو علمی سوال کرنا چاہے تو ان کو ہم ایک نمبر دے دیں گے، جی اس پہ وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ تمام جو احباب ہیں، اہل حق ہیں، طلباء ہیں، سب سے گزارش یہ ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنے کا دور ہے، پرفتن دور ہے۔ جی تو اس دور میں کتاب و سنت کے ساتھ استمساک اور اعتصام یہی ہدایت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ایمان بچ سکتا ہے۔ تو کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام رہے، اور کتاب و سنت کا فہم وہی اختیار کیا جائے جو خیر القرون میں اختیار کیا گیا، اور جو ما انا علیہ و اصحابی جو فہم صحابہ سے ملا، اہل بیت سے ملا، اسی پر اکتفا کیا جائے۔ اور یہ جو ایک تقسیم چل پڑی ہے، ایک پارٹی صحابہ کے نام پہ نعرے لگا رہی ہے، دوسری اہل بیت کے نام سے، تو یہ تفریق یہ زندگی ہے۔ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا حیا اور ادب، احترام اور محبت کرے۔ اب دیکھیں، صرف رشتہ داری کا ادب احترام نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو ابو لہب بھی نبی کریم علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، ابو جہل بھی آپ کا رشتہ دار تھا، لیکن جو نسبت نبوت ہے وہ ایمان سے جڑتی ہے۔ صحابہ کرام کی عزت، ادب، ان سے محبت بھی نبی کی نسبت کی وجہ سے ہونا چاہیے، اور آل رسول سے بھی محبت، مودت اور ان کا احترام بھی نسبت نبی کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ تو جب دونوں کے ساتھ محبت اور مودت ہوگی اور دونوں کا فہم لیا جائے گا تو انشاءاللہ کبھی گمراہی نہیں ہوگی اور سینہ صاف رہے گا۔ تو ہمیں کتاب و سنت کو شرعی ماخذ سمجھنا چاہیے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور احترام نسبت نبوی کی وجہ سے دونوں گروہوں کے ساتھ صحیح احترام اور محبت ایمانی والا معاملہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ۔